بالکل اب کی درخواست کے مطابق نیچے 15 شعبان المعظم کے جشن ظہور بانور وارث کائنات امام محمد مہدی علیہ السلام اور ان کے مبارک لخت جگر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کے نزدیک اردو مضمون حاضر ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مضمون علم عقیدت جذبات اور رہنمائی کا خوبصورت امتزاج ہو۔ عنوان 15 شعبان المعظم جشن ظہور بانور وارث کائنات امام محمد مہدی علیہ السلام اور لخت جگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت ابتدائیہ اسلامی تاریخ کے روشن اور قلب ایمان کو جگانے والے لمحات میں سے ایک وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رہنمائی امید اور عدل کا پیغام بھیجا۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن جو کہ شیعہ امت میں عموماً 15 شعبان المعظم کے طور پر منایا جاتا ہے محض ایک جشن نہیں بلکہ مومن کے دل کے اندر امید کی شمع جلاتا ہوا ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ دن ہمیں اس ولو کامل کی یاد دلاتا ہے جو ظلم و ستم کے خلاف قیام کا وعدہ رکھتے ہیں اور جن کی ظہور نودن عدل اور رحمت ہے۔ ولادت بسعادت اور خاندان عصمت امام مہدی علیہ السلام حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لخت جگر اور خاندان نبوت و امامت کے وارث ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے اندر اس پاکیزہ سلسلے کی فرد نوع خاص حیثیت ہے جن کی ولادت پرمہر خفیہ رہنمائی اور بعد ازاں غیبت کے حالات نے امت مسلمہ کو امید اور امتحان دونوں دیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان بلند اور ان کے صبر و تقوی نے امام مہدی علیہ السلام کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا اور یہی خاندان ہے جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ ظہور کا وعدہ اور تاریخی پس منظر دین انتظار اور ظہور کا تصور اسلام میں امید اور عدل کا سنگ بنیاد ہے۔ اہل تشیع میں امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور ظہور کا عقیدہ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ ظہور سے مراد وہ عالم قام حق ہے جس میں ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا نفاذ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت غیبت اور آئندہ ظہور کی داستان نے صبر یقین اور اصلاح نفس کا درس دیا ہے۔ اسی عقیدے نے کئی نسلوں کو تاریکیوں میں بھی روشنی کی کرن دکھائی۔ روحانی اور اخلاقی پیغام امام مہدی علیہ السلام کا پیغام محض سیاسی یا تاریخی اہمیت تک محدود نہیں، یہ ایک جامع روحانی اور اخلاقی پیغام ہے۔ ان کہ ظہور کی تمنا ہمیں اپنے اندر یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے کس قدر تقوی اختیار کیا، اپنی ذاتی اصلاح میں کتنا سنجیدہ ہیں اور سماجی عدل کے لیے کتنے فعال ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ مومن اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے جو ظہور کے بعد نیا معاشرہ قائم کرنے میں کارآمد ہوں، یعنی علم، عدل، محبت، تحمل اور خدمت، انسانیت، عدل و مساوات کی قسط و قدر۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عدل کو اہم ترین قائد کہا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وعدہ اسی عدل کو عالمگیر سطح پر نافذ کرنے کا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ناانصافی، استحصالی نظام، بے روزگاری، ظلم و تشدد اور دیگر سماجی برائیاں ختم ہوں گی۔ یہ وعدہ مومنین کے لیے آسائش کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا پیغام ہے، کیونکہ جب تک ہم خود عدل و مساوات کے لیے کام نہیں کریں گے ظہور کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ عبادت، دعا اور ارتباط قلبی 15 شعبان کا دن منانے کا ایک روحانی طریقہ عبادت و زاہد میں اضافہ ہے۔ محافل، ذکر، قرآن، قرآن، شب، عبادت، خاص دعائیں اور مخصوص نمازیں اس دن کو روحانی رنگ دیتی ہیں۔ اہل بیت کے روایات میں مخصوص دعائیں اور مناجات مذکور ہیں جن کو پڑھنے سے دل کو سکون اور امید ملتی ہے۔ نیز یہ دن ہمیں ان دعاؤں پر روشنی ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہیں، جیسے کہ استغفار، صدقہ و خیرات اور دوسروں کے لیے دعائے خیر۔ معاشرتی اور عملی پہلو 15 شعبان کو منانے کا مطلب محض محافل اور خوشیاں نہیں بلکہ یہ دن عملی اصلاح کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ حت محے کی کفالت، مسکینوں کی مدد، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور معاشرتی انصاف کے لیے کام کرنا وہ عملی اقدامات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کے عین مطابق ہیں۔ اس دن کے مواقع پر کمیونٹی سینٹرز، مساجد اور مذہبی مدارس میں علمی نشستیں، تربیتی ورکشاپس اور خیراتی سرگرمیاں منعقد کی جا سکتی ہیں تاکہ لوگوں میں شعور اور عمل کی آمادگی بڑھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا مقام و کردار۔ امام حسن
عسکری علیہ السلام صرف امام مہدی علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ ایک عظیم عالم زاہد اور امام تھے جن کی تربیت علمی مجاہدت اور اخلاقی بلند قدریں امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کی بنیاد بنے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دشوار حالات میں امت کی رہنمائی کی اور اپنی اولاد کو اس قدر ناخدا ایمانی اور روحانی ہدایات دیں کہ وہ آخر زمان کے رہبر قرار پائے۔ ان کی زندگی سے ہمیں صبر، حکمت اور استقامت سیکھنے کو ملتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات: نور، ہدایت اور عدل کے علم بردار۔ امام مہدی علیہ السلام کو روایات میں کئی فضائل سے ممتاز کیا گیا ہے۔ علم غیب، عدل و انصاف کے قائم کرنے کی قدرت، فقی اور رہبرن انسانیت ہونے کے صفات۔ وہ ہوں گے جو دنیا کو ظلم سے پاک کریں گے اور اللہ کی سنت عدل کو نافذ کریں گے۔ ان کی شخصیت میں علم، حکمت، شجاعت اور محبت کا حسین امتزاج ہوگا، اور یہی امتزاج انسانوں کو ایک نئی روحانی اور مادی زندگی عطا کرے گا۔ انتظار کا فلسفہ: ذاتی اور اجتماعی منویت۔ انتظار صرف مستقبل کے ظہور کا بے صبری سے نہ ہونا ہے۔ انتظار کا ادبی، اخلاقی اور روحانی مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو اس قدر پاکیزہ اور مستعد بنائے کہ جب بھی ظہور ہو وہ امام کے مشن میں شریک بن سکے۔ انتظار ہمیں سکون قلب، تقوی اور عملی اصلاح کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امید کے ساتھ عمل لازم ہے، دعا اور کوشش دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ ثقافتی اور مذہبی اندازن منانے کے طریقے: 15 شعبان کے موقع پر مختلف ثقافتی اور مذہبی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ محافل، نعت و مولود خوانی، خصوصی خطبات، تعلیمی سیمینار، دعوت، خیر، زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم اور بچوں میں اخلاقی کہانیاں سنانا۔ یہ طریقے اس دن کو نہ صرف خوشی کا دن بناتے ہیں بلکہ تعلیمی اور تربیتی جلو بھی رکھتے۔ آؤ خاندانوں میں بزرگ اپنی اولاد کو امام مہدی علیہ السلام کی سوانے اور اخلاقی سبق سناتے ہیں تاکہ نسل در نسل معرفت منتقل ہو۔ امید اور اسلام معاشرہ: نوجوانوں کا اہم کردار۔ سن حاضر میں نوجوان امام مہدی علیہ السلام کی امید کے بنیادی ستون۔ تعلیم، ٹیکنالوجی، سماجی رابطے اور فکر نو کی مدد سے نوجوان مثبت تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 15 شعبان کا دن نوجوانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم، اخلاق اور سماجی خدمت میں بڑھ جائیں تاکہ وہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کر سکیں جس کے معیار امام مہدی علیہ السلام کے عہد ظہور کے نزدیک ہوں۔ اخلاقی اور روحانی سرگرمیاں جو ہر فرد اپنا سکتا ہے: 1 روزانہ استغفار اور درود میں اضافہ۔ 2 قرآن حکیم کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ مریم، سورۃ الاحقاف وغیرہ جن میں صبر اور امید کے پیغام ملتے ہیں۔ 3 یتیم بچوں، غریب خاندانوں اور محتاجوں کی مدد۔ 4 معاشرتی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا، عدل کا عملی مظاہرہ۔ 5 دینی اور اخلاقی تعلیم میں حصہ لینا، مساجد اور مدرسوں میں تعاون۔ امام زمانہ کی توسل اور دعا کا مرتبہ: شیعہ عقیدے میں امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اور دعا کی ایک خاص روحانیت ہے۔ ان کی شفاعت، رہنمائی اور اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا ایمان کا حصہ ہے۔ 15 شعبان کے دن خصوصی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ظہور امام کی جلدی عالم میں امن و عدل کے قیام اور مومنین کی ہدایت کے لیے دعا شامل ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کا اثر دل میں امید پیدا کرتا ہے اور عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ تاریخی جمعبندی اور آئینی پیغام: تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کم ہی ہوتے ہیں، مگر جب عقل، ایمان اور عمل ایک ساتھ آ جائیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسا وعدہ ہے جو انسانیت کو نئے اصول زندگی پر آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے: عدل، مساوات، علم اور روحانیت۔ 15 شعبان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک فرد اس بڑے منصب کا شریک ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر تبدیلی لا۔ اختتام کلام: 15 شعبان المعظم صرف ایک روایتی خوشی کا دن نہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک تقاضا ہے اور ایک عہد ہے۔ عہد کہ ہم اپنی روح کو پاک کریں گے، اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کوشش کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو حقیقی معنوں میں خوش آمدید کہہ سکیں گے۔ آئیے اس مبارک دن پر ہم سب اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائیں جو امام مہدی علیہ السلام کے مشن کو عملی جامہ پہنانے میں معاون ہوں: علم میں اضافہ، اخلاق میں نکھار اور خدمت، انسانیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ دعا برائے ظہور فرج: اے اللہ، ہمارے ولو اور رہبر امام مہدی علیہ السلام کی جلد از جلد حجت بنائیے، ان کے ظہور سے اہل عالم کو عدل و انصاف نصیب فرمائیے، ہمیں ان کے مشن میں شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے
اور ہمارے دلوں کو ایمان صبر اور عمل سے مالا مال فرمائے میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو حسن درخواست بہت رسمی تقریری اسلوب میں بھی ترتیب دے دوں آپ کے لیے اس مضمون کا خلاصہ بچوں کے لیے مختصر کہانی 15 شعبان کے لیے خطبہ بھی تیار کر دوں۔ آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ الفاظ پسند کرتے ہیں، میں نے اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے طویل اور مفصل مضمون لکھا ہے۔ مقدمہ 15 شعبان المعظم وہ مبارک دن ہے جو اہل ایمان کے ہاں خوشی عرفان اور امید کا پیغام بن کر آتا ہے۔ اس روز مبارک کو خاص طور پر امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ظہور بسعادت سے منسوب کیا جاتا ہے، جنہیں نور وارث کائنات اور ولا مطلق عصر کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم 15 شعبان کی تاریخی اور ایمانی حیثیت، امام مہدی علیہ السلام کی ہستی و مقام، ان کے سلسلے میں آئینی اور روایتی دلائل، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان و مقام اور اس جشن کے اخلاقی، اجتماعی اور روحانی مفاہیم کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ہمارا مقصد نہ صرف تاریخی واقعات کی یاد دہانی ہے بلکہ ان پیغامات کو اجاگر کرنا ہے جو اس بابرکت موقع سے ہر مومن کے دل و ذہن میں الفابرتی 15 شعبان تاریخی پس منظر اور اسلامی شاعر، اسلامی تاریخ میں مہینے شعبان کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی آمادگی اور نیکیوں کی تیاری کا مہینہ ہے۔ 14 سے 15 شعبان تک مخصوص عبادات، دعائیں اور استغفار کے اعمال اہل ایمان کے درمیان رائج رہے۔ خصوصاً 15ویں شعبان کو کئی مسلم معاشروں میں ولادت باز بزرگان دین ظہور امام زمانہ کے ساتھ منسلک کر کے خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس دن کے بارے میں روایتوں کی سند کا معیار مختلف قرار دیا ہے، مگر روایات میں یہ دن امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سعادت ظہور غیب سے منسوب ہے اور اس پر خوشی، محافل، ذکر اور دعائے سلامتی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ولادت امام مہدی علیہ السلام، تاریخی حقائق اور وثاقت، امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت سوم 15 شعبان، مختلف محققین اور روایات میں تاخن ولادت میں اختلافات ضرور ملتے ہیں۔ کو بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے امام مہدی علیہ السلام بیٹے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبی اور ایمانی خصوصیات میں نمایاں مقام رکھتے۔ سلام تاریخ کے مشہور منابع اور شیعہ کتن رجال اور روایات میں امام مہدی کی ولادت غوطن صغر اور غوطن کبرا کی داستانیں مفصل طور پر درج ہے۔ ان واقعات کا مقصد محض تاریخی بیان نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک رہبر حق، اعلیٰ دین منتظر رہبر موعود ہے، جو ظلم و جور کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ظہور کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ہستی و مقام اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام نہ صرف ایک انسان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رہنمائی کا تسلسل۔ وہ ولی ہیں جن کی رضائے الہی و نصرت ربانی کے ذریعے امت کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ امام مہدی کی چند بنیادی خصوصیات یہ ہیں: 1. مدت اور ہدایت۔ امام مہدی علیہ السلام کو مہدی یعنی ہدایت کنندہ کہا جاتا ہے، جن کا نسب و انتخاب الہی ہے۔ ان کے ہاتھ میں دین حق کی آئینے داری اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا کام ہوگا۔ 2. عدل و انصاف کا قیام۔ ان کی قیادت کے زمانے میں دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ تصور اسلامی متون میں بارہا الفابرتا ہے کہ موعود کا دور عدل و شان و رحمت کا دور ہوگا۔ 3. امامت کا تسلسل۔ امام مہدی علیہ السلام امامی امامت کے تسلسل کی کڑی ہیں۔ وہ ان روایات کے مطابق 12ویں امام ہیں جن کی امامت نسن الہی اور امامی روایت پر مبنی ہے۔ 4. صبر اور امتحان۔ غیبت کے عرصے میں مومنین کے لیے صبر، تقو اور انتظار ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انتظار ظہور محض ایک ساکت حالت نہیں بلکہ عمل، اصلاح نفس اور اجتماعی بیداری کا نام ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، باپ مربی اور وارث ولایت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی کے والد، گرامی علمی، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک امام بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے دور میں امت مسلمہ کو علمی و عرفانی ذرائع سے راہ دکھائی۔ ان کی ولادت، تربیت اور خصوصاً امام مہدی کے حوالے سے ان کے کردار پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ 1. ولایت و علم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے علم، تقو اور استقلال کے ذریعے امت میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت قرآن کی محفلیں اور مجالس اہل علم و تقو کے لیے مرکزن روشنی تھیں۔ 2.
پدرانہ ذمہ داری امام مہدی کی ولادت اور ان کے خفیہ نگہداشت کا انتظام بسا اوقات سخت حالات میں ہوا۔ امام عسکری نے والد کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کیا اور اپنے بیٹے کی حفاظتی اور روحانی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عیسیٰ و موعود کے نظریات سے الگ تشخص امام حسن عسکری کی شخصیت نے اس بات کی نشاندہی کی کہ امامت صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ ربانی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کا ایک وانی منصب ہے۔ غیبت مفہوم اسباب اور حکمت ایمان مہدی علیہ السلام کی غیبت ایک اہم موضوع ہے جس نے اہل ایمان میں سوالات اور فکر کو جنم دیا۔ غیبت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے چند نکتے واضح کرنے ضروری ہیں۔ ایک اکثر ظہور بمقابلہ حکمت غیبت۔ بعض روایات کے مطابق غیبت اس لیے واجب ہوئی کہ امام کو محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کو اس امتحانی عرصے میں تقوی و استقامت سے آراستہ کیا جائے۔ غیبت کا دور امت کی تربیت اور ایمان کی آزمائش کا دور بھی ہے۔ صغور اور کبرا تاریخی حیثیت سے امام مہدی کی غیبت کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے: غوطن صغور جس میں مخصوص نمائندگان کے ذریعے رابطہ رہا، اور غوطن کبرا جس میں عمومی طور پر امام کا ظاہری رابطہ مفقود ہوا۔ اس میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایک عرصہ امتحان رکھا گیا ہے تاکہ مومنین اپنی بصیرت، صبر اور ولاء کا مظاہرہ کریں۔ انتظار کا عملی مطلب انتظار صرف بیٹھ کر ظہور کا انتظار نہیں بلکہ اصلاح نفس، سماجی عدل کا قیام، فقہ اور علم کا فروغ اور مظلوموں کی حمایت کا نام ہیا دور عمل و جدوجہد کے ذریعے امام کی راہ کی تیاری کا دور ہے۔ 15 شعبان کی خوشی تقاریب، دعائیں اور اجتماعی رویس مبارک دن کو مانا اور خوشی کرنا مختلف معاشروں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ محافل ذکر، قرآنی تلاوت، دعائے سلامتی، میلاد کے منظر، اجتماعات، خیرات و صدقات اور یتیموں کی خدمت جیسے اعمال رائج ہیں۔ یہاں چند عملی نکات بیان کرتے ہیں۔ 1. محافل ذکر اور دعا۔ امام مہدی کے لیے دعائیں اور زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سلامتی، شفاعت و ہدایت طلب کی جاتی ہے۔ دعائے ندب، دعائے الیاسین اور مخصوص زیارات اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ 2. تعلیم و تربیت۔ اس دن کے موقع پر امام مہدی کے بارے میں دینی جلسات، خطبات اور لیکچرز کا انعقاد مفید رہتا ہے تاکہ نئے نسل کو امام کی تاریخ، فلسفہ اور عملی رہنمائی سے روشناس کرایا جائے۔ 3. خدمت خلق۔ جشن کا بہترین اظہار خدمت انسانیت میں ہوتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد، غربت کے خلاف مہمات اور سماجی اصلاح کے پروگرام اس دن کی روح کے عین مطابق ہیں۔ 4. ذاتی تجدید عہد۔ اس دن ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داریوں کا جائزہ لے اور امام مہدی کی راہ میں عملی طور پر اپنا حصہ ڈالنے کا عہد کرے۔ امام مہدی کا پیغام، اخلاقی و سماجی اسباق۔ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہمیں کئی قیمتی اسباق دیتی ہے جنہیں روزمرہ زندگی میں نافذ کرنا لازمی ہے۔ 1. عدل و انصاف۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے عدل و انصاف لازمی ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر بھی انصاف کو اپنانا ہوگا، گھر میں، کام کی جگہ اور سماج میں۔ 2. صبر و استقامت۔ غبطن امام کا دور صبر کا دور ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ کسی بھی مشکل صورت حال میں صبر، حوصلہ اور حکمت کے ساتھ کام لے۔ 3. علم و عمل کا امتزاج۔ صرف علم کافی نہیں، علم کو عمل سے مربوط کرنا امام مہدی کے درس کا بنیادی حصہ ہے۔ علم سرگرمیاں، فقہی و اخلاقی تعلیمات کو عملی شکل دینا ہی حقیقی مقصد ہے۔ 4. اتحاد اور بھائی چارہ۔ امام مہدی کا ظہور اس وقت ممکن ہوگا جب امت مسلمہ میں اتحاد ہوگا۔ تعصب، فرقہ واریت اور جھگڑوں کو کم کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہی۔ معاصر دور میں جشن ظہور کے چیلنجز اور مواقع۔ آج کے تیز رفتار اور معلوماتی دور میں جشن ظہور کو نئی جہات میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ساتھ ہی کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ 1. تاریخی و فقہی غلط فہمیاں۔ بعض اوقات سوشل میڈیا کمزور تحقیق کی وجہ سے غلط معلومات پھیلتی ہے۔ اس کا جواب معتبر تاریخی مصادر اور معتمد علماء کے ذریعے دینا چاہیے۔ 2. سیکولرائزیشن کا دباؤ۔ جدید دنیا میں مذہبی روایات کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے یا ان کے روحانی معنی کم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جشن کی روحانی جہت کو برقرار رکھا جائے، نہ کہ محض ثقافتی تفریحی رنگ دیا جائے۔ تعلیمی مواقع۔
اسکولوں جامعات اور مساجد میں اس دن کے حوالے سے تعلیمی پروگرامز ترتیب دے کر نوجوانوں میں گہری فہم پیدا کی جا سکتی ہے نجا یہ دن ہمیں کیا سکھاتا ہے 15 شعبان کا جشن محض ایک تاریخی یادگاری نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے جو ہر دور کے مومنین کو اپنے اندر تبدیلی لانے اجتماع میں رہنمائی کی راہ ہموار کرنے اور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی ہستی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی نصرت اور رہنمائی ہمیشہ موجود رہتی ہے بشرطے کہ ہم اپنے اعمال کو پاک کریں اتحاد قائم رکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ دیں اختتامیہ 15 شعبان المعظم کا جشن ایک موقع ہے جب ہم امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے ظہور کے پیغام کو دل و جان سے اپنائیں یہ دن ہمیں محض جشن اور خوشی کا باعث نہیں بلکہ اصلاح نفس سماجی انصاف اور علمی جدوجہد کا باعث بھی ہونا چاہیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات اور امام مہدی کی امید ہمیں وہ اخلاقی اور روحانی روشنی دیتی ہے جس کے ذریعے معاشرہ بہتر بن سکتا ہے آئیے اس بابرکت موقع کو محض رسم و رواج تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے ایک تحریک بنائیں ایک ایسی تحریک جو ظلم کا مقابلہ کرے انصاف کو فروغ دے اور انسانیت کے لیے امید کا پیغام بنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شفاعت اور رہنمائی کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہی حقیقی جشن ظہور کی تعبیر ہے اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مقدمہ 15 شعبان المعظم وہ مبارک دن ہے جو اہل ایمان کے یہاں خوشی عرفان اور امید کا پیغام بن کر آتا ہے اس روز مبارک کو خاص طور پر امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ظہور بسعادت سے منسوب کیا جاتا ہے جنہیں نور وارث کائنات اور ولا مطلقاً عصر کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے اس مضمون میں ہم 15 شعبان کی تاریخی اور ایمانی حیثیت امام مہدی علیہ السلام کی ہستی و مقام ان کے سلسلے میں آئینی اور روایتی دلائل امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان و مقام اور اس جشن کے اخلاقی اجتماعی اور روحانی مفاہیم کا تفصیلی تذکرہ کریں گے ہمارا مقصد نہ صرف تاریخی واقعات کی یاد دہانی ہے بلکہ ان پیغامات کو اجاگر کرنا ہے جو اس بابرکت موقع سے ہر مومن کے دل و ذہن میں الفابیرتی ہیں 15 شعبان تاریخی پس منظر اور اسلامی شاعر اسلامی تاریخ میں مہینے شعبان کی اپنی خاص اہمیت ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی آمادگی اور نیکیوں کی تیاری کا مہینہ ہے 14 سے 15 شعبان تک مخصوص عبادات دعائیں اور استغفار کے اعمال اہل ایمان کے درمیان رائج رہے آؤ خصوصاً 15ویں شعبان کو کئی مسلم معاشروں میں ولادت باز بزرگان دین ظہور امام زمانہ کے ساتھ منسلک کر کے خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے اگرچہ بعض علماء نے اس دن کے بارے میں روایتوں کی سند کا معیار مختلف قرار دیا ہے مگر روایات میں یہ دن امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سعادت ظہور غیب سے منسوب ہے اور اس پر خوشی محافل ذکر اور دعائے سلامتی کا اہتمام کیا جاتا ہے ولادت امام مہدی علیہ السلام تاریخی حقائق اور وثاقت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت سوم 15 شعبان مختلف محققین اور روایات میں تاخن ولادت میں اختلافات ضرور ملتے ہیں کو بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے امام مہدی علیہ السلام بیٹے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبی اور ایمانی خصوصیات میں نمایاں مقام رکھتے آواصل تاریخ کے مشہور منابع اور شیعہ کتن رجال اور روایات میں امام مہدی کی ولادت غوطن صغر اور غوطن کبرا کی داستانیں مفصل طور پر درج ہیں ان واقعات کا مقصد محض تاریخی بیان نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک رہبر حق اعلیٰ منتظر رہبر موعود ہے جو ظلم و جور کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ظہور کرے گا امام مہدی علیہ السلام کی ہستی و مقام اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام نہ صرف ایک انسان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رہنمائی کا تسلسل آوا وہ ولی ہیں جن کی رضائے الہی و نصرت ربانی کے ذریعے امت کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری ہے امام مہدی کی چند بنیادی خصوصیات یہ ہیں 1 مدد اور ہدایت امام مہدی علیہ السلام کو مہدی یعنی ہدایت کنندہ کہا جاتا ہے جن کا نسب و انتخاب الہی ہے ان کے ہاتھ میں دین حق کی آئینہ داری اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا کام ہوگا 2 عدل و انصاف کا قیام ان کی قیادت کے زمانے میں دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا
اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ تصور اسلامی متون میں بارہا الفا بیرتا ہے کہ موعود کا دور عدل و شان و رحمت کا دور ہوگا۔ 3 امامت کا تسلسل۔ امام مہدی علیہ السلام امامی امامت کے تسلسل کی کڑی ہیں۔ وہ ان روایات کے مطابق 12ویں امام ہیں جن کی امامت نص الہی اور امامی روایت پر مبنی ہے۔ 4 صبر اور امتحان۔ غیبت کے عرصے میں مومنین کے لیے صبر، تقوی اور انتظار ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انتظار ظہور محض ایک ساکت حالت نہیں بلکہ عمل اصلاح نفس اور اجتماعی بیداری کا نام ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام باپ مربی اور وارث ولایت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی کے والد گرامی علمی، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک امام بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے دور میں امت مسلمہ کو علمی و عرفانی ذرائع سے راہ دکھائی۔ ان کی ولادت، تربیت اور خصوصاً امام مہدی کے حوالے سے ان کے کردار پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ 1 ولایت و علم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے علم، تقوی اور استقلال کے ذریعے امت میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت قرآن کی محفلیں اور مجالس اہل علم و تقوی کے لیے مرکزًا روشنی تھیں۔ 2 پدرانہ ذمہ داری۔ امام مہدی کی ولادت اور ان کے خفیہ نگہداشت کا انتظام بسا اوقات سخت حالات میں ہوا۔ امام عسکری نے والد کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کیا اور اپنے بیٹے کی حفاظتی اور روحانی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 3 عیسیٰ و موعود کے نظریات سے الگ تشخص۔ امام حسن عسکری کی شخصیت نے اس بات کی نشاندہی کی کہ امامت صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ ربانی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کا ایک وانی منصب ہے۔ غیبت، مفہوم، اسباب اور حکمتیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ایک اہم موضوع ہے جس نے اہل ایمان میں سوالات اور فکر کو جنم دیا۔ غیبت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے چند نکتے واضح کرنے ضروری ہیں۔ 1 اکثر ظہور بمقابلہ حکمت۔ غیبت بعض روایات کے مطابق غیبت اس لیے واجب ہوئی کہ امام کو محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کو اس امتحانی عرصے میں تقوی و استقامت سے آراستہ کیا جائے۔ غیبت کا دور امت کی تربیت اور ایمان کی آزمائش کا دور بھی ہے۔ 2 صغور اور کبرا۔ تاریخی حیثیت سے امام مہدی کی غیبت کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غوطن صغور جس میں مخصوص نمائندگان کے ذریعے رابطہ رہا، اور غوطن کبرا جس میں عمومی طور پر امام کا ظاہری رابطہ مفقود ہوا۔ اس میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایک عرصہ امتحان رکھا گیا ہے تاکہ مومنین اپنی بصیرت، صبر اور ولاء کا مظاہرہ کریں۔ 3 انتظار کا عملی مطلب۔ انتظار صرف بیٹھ کر ظہور کا انتظار نہیں بلکہ اصلاح نفس، سماجی عدل کا قیام، فقہ اور علم کا فروغ اور مظلوموں کی حمایت کا نام ہیا دور عمل و جدوجہد کے ذریعے امام کی راہ کی تیاری کا دور ہے۔ 15 شعبان کی خوشی، تقاریب، دعائیں اور اجتماعی رویس مبارک دن کو ماننا اور خوشی کرنا مختلف معاشروں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ محافل، ذکر، قرآنی تلاوت، دعائے سلامتی، میلاد کے منظر، اجتماعات، خیرات و صدقات اور یتیموں کی خدمت جیسے اعمال رائج ہیں۔ یہاں چند عملی نکات بیان کرتے ہیں۔ 1 محافل، ذکر اور دعا۔ امام مہدی کے لیے دعائیں اور زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سلامتی، شفاعت و ہدایت طلب کی جاتی ہے۔ دعائے ندب، دعائے الیاسین اور مخصوص زیارات اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ 2 تعلیم و تربیت۔ اس دن کے موقع پر امام مہدی کے بارے میں دینی جلسات، خطبات اور لیکچرز کا انعقاد مفید رہتا ہے تاکہ نئے نسل کو امام کی تاریخ، فلسفہ اور عملی رہنمائی سے روشناس کرایا جائے۔ 3 خدمت خلق۔ جشن کا بہترین اظہار خدمت انسانیت میں ہوتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد، غربت کے خلاف مہمات اور سماجی اصلاح کے پروگرام اس دن کی روح کے عین مطابق ہیں۔ 4 ذاتی تجدید عہد۔ اس دن ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داریوں کا جائزہ لے اور امام مہدی کی راہ میں عملی طور پر اپنا حصہ ڈالنے کا عہد کرے۔ امام مہدی کا پیغام، اخلاقی و سماجی اسباق۔ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہمیں کئی قیمتی اسباق دیتی ہے جنہیں روزمرہ زندگی میں نافذ کرنا لازمی ہے۔ 1 عدل و انصاف۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے عدل و انصاف لازمی ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر بھی انصاف کو اپنانا ہوگا، گھر میں، کام کی جگہ اور سماج میں۔ 2 صبر و استقامت۔ غبطن امام کا دور صبر کا دور ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ کسی بھی مشکل صورت حال میں صبر، حوصلہ اور حکمت کے ساتھ کام لے۔ 3 علم و عمل کا امتزاج۔ صرف علم کافی نہیں، علم کو عمل سے مربوط کرنا امام مہدی کے درس کا بنیادی حصہ ہے۔ علم سرگرمیاں۔
फ़िक़ही و इख़लाक़ी तालीमात को अमली शक्ल देना ही हकीकी मकसद है। 4 इत्तेहाद और भाईचारा। इमाम में हुदा का ज़हूर इस वक्त मुमकिन होगा जब उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद होगा। तासुब, फ़िरक़ावारियत और झगड़ों को कम करना हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी ही। मुआसिर दौर में जश्न ज़हूर के चैलेंजेस और मौक़े। आज के तेज़ रफ़्तार और मालूमाती दौर में जश्न ज़हूर को नई जिहात में पेश किया जा सकता है, मगर साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं। 1 तारीख़ी और फ़िक़ही गलतफ़हमियाँ। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया कमज़ोर तहक़ीक़ की वजह से गलत मालूमात फैलती है। इसका जवाब मोतबर तारीख़ी मसादिर और मोतमिद उलमा के ज़रिए देना चाहिए। 2 सेकुलराइजेशन का दबाव। जदीद दुनिया में मजहबी रवायात को गलत अंदाज में पेश किया जाता है या उनके रूहानी मानी कम कर दिए जाते हैं। हमें चाहिए कि जश्न की रूहानी जिहत को बरकरार रखा जाए, न कि महज सकाफ़ती तफ़रीही रंग दिया जाए। तालीमी मौक़े। स्कूलों, जामियात और मसाजिद में इस दिन के हवाले से तालीमी प्रोग्राम्स तरतीब देकर नौजवानों में गहरी फ़हम पैदा की जा सकती है। नज्जा ये दिन हमें क्या सिखाता है? 15 शाबान का जश्न महज एक तारीख़ी यादगारी नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक है जो हर दौर के मोमिनीन को अपने अंदर तब्दीली लाने, इज्तिमा में रहनुमाई की राह हमवार करने और दुनिया में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए काम करने की तलक़ीन करता है। इमाम में हुदा अलैहिस्सलाम की हस्ती हमें याद दिलाती है कि खुदा की नुसरत और रहनुमाई हमेशा मौजूद रहती है, बशर्ते कि हम अपने अमाल को पाक करें, इत्तेहाद कायम रखें और सब्र व इस्तिक़ामत के साथ हक़ का साथ दें। इख्तितामिया 15 शाबान अल-मुअज़्ज़म का जश्न एक मौका है जब हम इमाम में हुदा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनके ज़हूर के पैगाम को दिल व जान से अपनाएं। ये दिन हमें महज जश्न और खुशी का बाइस नहीं बल्कि इस्लाह, नफ़स, समाजी इंसाफ और इल्मी जिदोजहद काफ अलिफ बाइस भी होना चाहिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तालीमात और इमाम में हुदा की उम्मीद हमें वो इख़लाक़ी और रूहानी रोशनी देती है जिसके ज़रिए मुआशरा बेहतर बन सकता है। आइए इस बाबरकत मौके को महज रस्म व रिवाज तक महदूद न रखें बल्कि इसे एक तहरीक बनाएं, एक ऐसी तहरीक जो जुल्म का मुकाबला करे, इंसाफ को फ़रोग़ दे और इंसानियत के लिए उम्मीद का पैगाम बने। हज़रत इमाम में हुदा अलैहिस्सलाम की शफ़ात और रहनुमाई के लिए दुआ करते हुए अपनी कोशिशें जारी रखना ही हकीकी जश्न ज़हूर की ताबीर है। अल्लाह हम सब को इस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।